قرآن پاک سے ہم ذکر میلاد کس طرح ثابت کرتے ہیں؟ قرآن پاک سے کئی اعتبار سے ذکر میلاد ثابت ہوتا ہے۔ اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیداً، ولادت کے دن پر سلامتی، دسترخوان نازل ہونے کا دن، عید کا دن۔ صحیح۔ تو عید بھی قرآن سے ثابت، ولادت بھی قرآن سے ثابت۔ آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ کو بھیج کے احسان کیا، آپ کی وجہ سے عذاب نہیں، آپ رؤوف ہیں، آپ رحیم ہیں، آپ حریص ہیں۔ یہ جو آپ کی نعمت کا تذکرہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے، کیا ہم اس نعمت پر خوشی کرتے ہیں؟ قرآن پاک سے کئی اعتبار سے ذکر میلاد ثابت ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں والسلام علیہ یوم ولدت، جس دن میں پیدا ہوا اس دن پر سلامتی ہو۔ تو پیدائش کا جو دن ہے، پیدائش کا دن اہم دن ہے، اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دن کی اہمیت کو بیان کر رہے ہیں۔ اس دن پر سلامتی ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان نازل فرما، تکون لنا عیداً لاولنا و آخرنا، آسمان سے دسترخوان نازل ہوگا، اس دسترخوان میں تیری نعمتیں شامل ہوں گی۔ اے مولا کریم، ہم اس نزول کے دن کو عید کا دن بنا لیں گے۔ واہ، ولادت کے دن پر سلامتی، دسترخوان نازل ہونے کا دن، عید کا دن۔ صحیح۔ تو عید بھی قرآن سے ثابت، ولادت بھی قرآن سے ثابت۔ یہاں تو بطور خاص جو ایک کنسپٹ ہے میلاد کا کہ پیارے آقا علیہ السلام کی جو ولادت کا دن ہے، یہ مبارک دن ہے، یہ رحمتوں کا دن ہے، یہ برکتوں کا دن ہے، اللہ رب العزت کی نعمت کے ملنے کا دن ہے، عنایت کے ملنے کا دن ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں سب سے بڑی جو نعمت سے نوازا ہے، یہ اس کے ملنے کا دن ہے۔ حضور اکرم علیہ السلام اللہ کی نعمت ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے تم پر احسان فرمایا کہ محبوب علیہ السلام کو تم پر مبعوث کیا۔ صحیح۔ پھر ایک جگہ فرمایا گیا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، جب تک آپ ہیں اللہ تعالیٰ اس قوم کو عذاب سے ہلاک نہیں کرے گا۔ صحیح۔ بہت ساری آیتیں ہیں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ یہ جو پیارے آقا علیہ السلام کے اوصاف اللہ رب العزت قرآن پاک میں بیان فرما رہا ہے، یہ سارے کے سارے اوصاف بتا رہے ہیں کہ آپ نعمت ہیں۔ آپ کو مبعوث کر کے اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا، آپ سارے جہاں کے لیے رحمت ہیں، نعمت بھی ہیں، رحمت بھی واہ ہیں، واہ اللہ کا کیا ہوا احسان بھی ہیں۔ واہ۔ اللہ رب العزت کی طرف سے جتنی نعمتیں ملیں، تمام نعمتوں سے بڑی نعمت یعنی نعمت کبریٰ ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کرو۔ کیا بات ہے۔ ایک سیٹ کے پاس مال ہے، وہ کھلا سماتا ہے، میں کس کو بتاؤں، میری جناب بانڈ کھل گیا ہے، میں نے نیا گھر لے لیا ہے، میں نے جو ہے وہ نئی گاڑی لے لی ہے۔ ایک فطری ایک کیفیت ہوتی ہے نا بندے کی، میں کس کو بتاؤں۔ تو اصل احساس دل کے اندر ہوتا ہے۔ صحیح۔ دل کے اندر ایک احساس کون سا آیا؟ کیا غم کا احساس آیا؟ نہیں، خوشی کا احساس آیا کہ میں نے نیا گھر لیا ہے، لوگوں کو بلاتا ہوں، دعوت کرتا ہوں، لوگ دیکھیں گے، ان کو ایک مسرت ہوتی ہے۔ بالکل۔ ان کے دل میں جو اللہ نے انہیں نعمت دی ہے، مال کی صورت میں، اسباب کی صورت میں، اتنی مسرت ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم دوسروں پر اظہار کریں۔ کیا ہمارے دل کے اندر نبی اکرم علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے جو اتنی مقامات پہ فرمایا کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ کو بھیج کے احسان کیا، آپ کی وجہ سے عذاب نہیں، آپ رؤوف ہیں، آپ رحیم ہیں، آپ حریص ہیں، یہ جو امتنان ہے، یہ جو آپ کی نعمت کا تذکرہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے، کیا ہم اس نعمت پر خوشی کرتے ہیں؟ صحیح۔ تو یہ جو خوشی ہے، آپ علیہ السلام کی نعت پڑھ کر اس کا اظہار کرنا، آپ کا ذکر کر کے اس کا اظہار کرنا، آپ پر درود پاک پڑھ کے اس کا اظہار کرنا، کوئی رو کے اظہار کرتا ہے، کوئی مدینے کے لیے تڑپ کا اظہار کرتا ہے کہ میں اس بارگاہ میں پہنچنا چاہتا ہوں، تو نعمت کبریٰ ہیں، اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور جب خود حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں سئل عن صوم یوم الاثنین، پیر کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا، فرمایا یوم ولدت فیہ وفیہ انزل علیہ، اس دن میری ولادت ہوئی ہے،
اسی دن مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے، میں روزہ رکھ کے اس دن خوشی مناتا ہوں۔ واہ۔ مفہوم اس کا یہ ہے، آپ نے الفاظ تو یہ فرمائے کہ اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دن پیدا کیا، تو آپ کو وجود ملا، آپ دنیا میں تشریف لائے، آپ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا روزہ رکھ کے اظہار فرمائیں، تو پھر کون سی ایسی آیت ہے، کون سی ایسی حدیث ہے جس میں اظہار مسرت سے منع کیا گیا ہو؟ اللہ اکبر۔ ہم نے تو جواز کے اجمالی دلائل پیش کر دی ہیں، بالکل اور یہ اجمالی دلائل کافی ہیں۔ بالکل۔ کوئی ایک آیت ہو، کوئی ایک حدیث ہو، ثابت کریں ذرا۔